بچن نحمد ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم صدق اللہ مولانا العظیم۔ رمضان کریم کے حوالے سے ایک ضروری بیان ہے۔ سورہ البقرہ کی یہ آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ عز و جل فرما رہے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس ماہ مبارک، اس رمضان کریم میں ہم نے قرآن اتارا۔ قرآن ویسے 23 سال کے عرصے میں اترتا رہا ہے، لیکن آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ بتدریج جس طرح میرے رب کی حکمت تھی اسی طرح ہی قرآن نازل ہوتا رہا 23 سال میں، اور یہ ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، ہدایت ہے اور رہنمائی ہے اس میں، اور فیصلہ کی روشن مثال کہ تم میں جو کوئی یہ مہینہ پائے، مطلب رمضان کریم پائے، تو اس کے روزے رکھیے۔ جو بلوغ کی حد کو پہنچ گیا، اب چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے، اب اس پہ روزہ فرض ہے۔ ہاں، جو شیخ فانی ہے، جو عمر رسیدہ ہو گیا، اتنی عمر ہو گئی، اس کے ہڈیوں سے گودا ختم ہو گیا، چلنے پھرنے کے قابل نہیں ہے، اور امید بھی نہیں ہے کہ یہ پھر ٹھیک ہو جائے گا، تو اس کے لیے معافی ہے، لیکن اس کا بھی فدیہ دینا ہوگا، وہ اپنا فدیہ دے گا۔ ارکان اسلام میں سے ہے، جس طرح بلڈنگ کو، ایک کمرے کو دیواروں پہ، 4 دیواروں پہ کھڑا کیا جاتا ہے، اسی طرح اسلام کی یہ دیوار، یہ 5 دیواروں پہ کھڑی ہے، 5 ستونوں کے ساتھ قائم ہے۔ اول کلمہ جو ہمیں الحمدللہ بائی برتھ مل گیا، پیدائشی مل گیا، پیدائشی مسلمان تھے ہم، جو والدین سے مل گیا الحمدللہ، اور اس کے بعد نماز، جس کا قرآن میں 700 مرتبہ ذکر ہے، پھر اس کے بعد رمضان کریم کے روزے، جو سال میں 30 دن یا 29 دن جو رب العالمین کی منشا ہوتی ہے اتنی ہوتی ہے پورے سال میں، اور اس کے بعد زکوٰۃ اور حج۔ تو زکوٰۃ اور حج یہ دونوں صاحب استطاعت پہ ہے، کہ اللہ تعالیٰ جل نے جن کو استطاعت دی ہے، یہ وہ زکوٰۃ بھی وہی ادا کرے گا اور حج بھی وہی کرے گا۔ تو اسی رمضان کریم کی 3 رمضان المبارک کو
حضرت سیدہ طاہرہ سیدتنا فاطمۃ الزہرا جگر گوش رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی 3 رمضان المبارک کو، جن کے بارے میں میرے آقا پاک احمد مجتبیٰ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے میں محمد کو تکلیف دی۔ اور بارہا بلکہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ میرے آقا پاک احمد مجتبیٰ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، اے فاطمہ میرے ماں باپ تجھ پہ قربان۔ تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے تھے تو عرض کرتے تھے کہ ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان یا رسول اللہ، اور میرے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں فاطمہ میرے ماں باپ تجھ پہ قربان۔ اتنی زیادہ عزیز تھیں اما جی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا میرے آقا پاک احمد مجتبیٰ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور یہاں پہ آ کے ایک بات آپ کو بتاتا چلوں کہ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم آپ نے جب دوسرا نکاح کرنا چاہا تو میرے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ اب کیا ہے شریعت میں قرآن میں حکم ہے کہ 3 2 3 اور 4 نکاح کرو، قرآن میں حکم ہے، اللہ تعالیٰ عز و جل نے یہ حکم یہ نص قطعی ہے قرآن سے ثابت ہے، 2 3 اور 4 نکاح کرو، لیکن میرے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما دیا تھا علی المرتضیٰ کرم اللہ کہ تم نے نکاح نہیں کرنا، میری بیٹی کو تکلیف ہو۔ تو ان کی جو وفات ہے وہ ہے 3 رمضان المبارک کی۔ ابھی 3 رمضان المبارک گزرے تو زیادہ تر لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، ہمیں دین کا نہ ہمیں پتہ ہے اپنے بزرگوں کے بارے میں، نہ ان کے بارے میں ان کی وفات پیدائش کسی چیز کا پتہ نہیں ہے۔ اور اکثر تو وہ ہیں جن کو ناموں کا بھی نہیں پتہ، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت اطہار کے ناموں کو بھی پتہ نہیں ہے۔ تو اس لیے دین کی سوجھ بوجھ کے لیے کوشش کیا کرے، اور خصوصی یہ جتنے بھی بزرگان ہیں جو ان کا ذکر ہے، ان کا ذکر بھی عبادت ہے۔ جب آپ ان کا ذکر کریں گے تو ان کا ذکر عبادت میں شامل ہوگا۔ تو آتے ہیں رمضان کریم کی طرف، تو یہ رمضان کریم اللہ تعالیٰ عز و جل نے جن کی زندگیوں میں عطا کیا، جن پہ احسان کیا، اب ان پہ لازم ہے کہ وہ اس رمضان کریم کے جو حقوق و فرائض ہیں وہ پورے ادا کریں۔ سب سے اول تو یہی ہے کہ وہ رمضان کریم کا روزہ رکھے۔ اچھا یہاں پہ ایک چیز اور ہے کہ ہم روزے کے لیے جب روزہ رکھ لیتے ہیں تو اس کے لیے اکثر ٹوٹکے سنائی دیتے ہیں کہ جی لاچی اور دہی آپ وہ سحر کے وقت استعمال کریں تو آپ کو پیاس نہیں لگے گی، فلاں چیز استعمال کریں آپ کو بھوک نہیں لگے گی۔ تو پھر روزے کا مقصد کیا ہو گیا؟ اگر آپ ایسی چیزوں کا استعمال کریں نہ آپ کو بھوک لگے نہ آپ کو پیاس لگے تو روزے کا کیا مقصد ہو گیا؟ پھر روزہ تو اللہ تعالیٰ عز و جل اس باقی کی تو وہ خود جانتا ہے، لیکن ایک جب بندہ سارا دن بھوکا رہتا ہے تو اس کو پھر دوسرے بھوکے کا احساس ہوتا ہے کہ جو مسکین غریب ہے وہ کس طرح بھوکا زندگی گزار رہا ہے۔ اسی لیے تو اس کو اسلام کو دین فطرت کہا گیا ہے۔ ہر چیز کا ساتھ سبق ملتا رہتا ہے۔ تو اب رمضان کریم آ گیا، آپ اس کا جتنا سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم آپ فرماتے تھے کہ علی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ شدید گرمی اور علی روزے میں ہو۔
جتنی زیادہ پیاس کی شدت ہوگی، جتنا نفس کمزور ہوگا، اتنی اللہ عز و جل کی رضا ملے گی۔ روزے کا صرف یہ مقصد نہیں ہے کہ سحری کے وقت روزہ رکھ لیا اور سو گیا، اور ظہر کے وقت اٹھ کے پھر جو ہے نا نماز پڑھی اور پھر سو گیا۔ یہ آج کل ہم لوگوں کو بتیرہ ہے، اکثر لوگ ایسا کرتے ہیں جن کو اور کوئی کام نہیں ہوتا، جن کو اللہ تعالیٰ نے آسائش دی ہے وہ یہی کرتے ہیں۔ تو روزے کا تو مقصد ہی فیل ہو گیا جب آپ نے صرف سو کے گزارنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ عز و جل نے یہ جو راتیں عطا کی ہیں، یہ جو دن عطا کیے ہیں، دن میں روزہ رکھے، رات کو عبادت کرے، جو دن میں اوقات ہے، اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے آسائش دی ہے تو آپ اس میں قرآن کی تلاوت کریں۔ اسی مہینے میں قرآن اترا ہے، قرآن کو دیکھنا ثواب، قرآن کو پڑھنا ثواب، قرآن کو چھونا ثواب۔ صرف قرآن کو جو چھوتے ہیں بابو ہو کے وہ بھی ثواب ہے، قرآن کا ادب کرنا ثواب ہے۔ تو یہ ماہ مقدس ملا ہے، اللہ تعالیٰ جل نے جن پہ کرم کیا ہے اور جن نے قرآن کریم پڑھا ہوا ہے تو وہ زیادہ سے زیادہ تلاوت کیا کرے، جو فارغ اوقات ہیں ان میں زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھا کرے۔ جب آپ الف لام میم پڑھتے ہیں تو اب الف یہ علیحدہ لفظ ہے، لام علیحدہ ہے اور میم علیحدہ ہے، 10 نیکیاں عام دنوں میں۔ تو رمضان کریم میں نیکیوں کو کوئی حساب بھی نہیں ہے، 700 تک نیکی چلی جاتی ہے۔ تو ان دنوں میں کوشش کیا کریں کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کیا کریں، ذکر اذکار کیا کریں، اور اچھے لوگوں کی صحبت، اگر آپ کے پاس وقت ہے اچھے لوگوں کی صحبت میں جا کے بیٹھا کریں، کیونکہ صالح بندوں کی جو قربت ہوتی ہے وہ جتنا ٹائم بندہ ہوتا ہے اتنے اللہ تعالیٰ عز و جل کی رحمتوں میں ہوتے ہیں۔ باقی رمضان کریم کے حوالے سے کچھ سوالات ہیں، بعض لوگ ابھی یہ شاید کالی کسی نے پوچھا کہ یہ الٹی آ جائے تو روزہ اس سے ختم ہو جاتا ہے، تو الٹی آ جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یہ ذہن نشین کر لیں، الٹی آنے سے روزہ نہیں، ہاں آپ نے خود انگلی ڈال دی اور خود زبردستی انگلی ڈال کے یا کوئی چیز اندر ایسی ڈال کے آپ کو الٹی آ گئی، اب روزہ آپ کا فاسد ہو گیا، ختم ہو گیا۔ لیکن آپ کو ویسے ہی الٹی آ جاتی ہے تو اسے روزہ نہیں ٹوٹتا، خشبو لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یہ مسواک کے بارے میں پوچھتے ہیں، مسواک کے بارے میں بھی یہی ہے، مسواک کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اس میں کچھ فقہا ہیں جو یہ فرماتے ہیں کہ آپ ظہر کے بعد یہ مسواک نہ کریں، کیونکہ حدیث مبارک ہے نا کہ اللہ تعالیٰ جل فرماتے ہیں کہ مومن جب روزہ دار ہوتا ہے تو اس کے جو منہ کی خوشبو ہے وہ بہت اعلیٰ و رفع ہے، تو تاکہ وہ مسواک کرنے سے وہ جو منہ کی وہ خوشبو ہے وہ زائل نہ ہو جائے۔ لیکن اس میں زیادہ فقہا یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہر نماز کے ساتھ آپ مسواک کریں، سنت ہے، کچھ کہتے ہیں مستحب ہے، تو مسواک یہ لازم ہے، مسواک کیا کریں، تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ مہندی لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، یہ کالی مہندی جو لگاتے ہیں اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اس طرح سرما ڈالنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بعض لوگ کہتے ہیں غسل کرنے سے جب غسل واجب ہوتا ہے، شرعی غسل جب جس پہ واجب ہو گیا تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ اسی طرح کلی کرے، ناک میں ہاں اب جو ہے نا اس کے لیے ایک یہ ضروری ہے کہ جس طرح ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا ہوتا ہے اس طرح نہیں کرنا،
یا گلے تک پانی لے کے جانا ہے وہ نہیں کرنا، بس آپ نے کلی کرنی ہے، ناک میں پانی ڈالنا ہے اور بس آپ نے غسل کر لینا ہے۔ تو ان چیزوں سے روزہ بالکل نہیں ٹوٹتا۔ ہاں ایک اور اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں، صبح کی اذان تک کہتے ہیں کہ ہم کھاتے رہتے ہیں، بس صبح کی جب اذان آتی ہے ہم پانی پی لیتے ہیں اس وقت۔ یاد رکھیں جب صبح کی اذان آتی ہے اور کوئی پانی پیتا ہے اس کا روزہ نہیں ہوتا، بالکل اس کا کیوں؟ اذان ہوتی تب ہے جب پہلا ٹائم ختم ہوتا ہے، اگلا ٹائم شروع ہوتا ہے، اذان تب بھی آتی ہے۔ جب سحر کا وقت ختم ہو جاتا ہے تب اذان آتی ہے، اس سے پہلے اذان، اگر اس سے پہلے اذان آئے گی وہ اذان نہیں ہوتی، ٹائم سے پہلے ہو گئی۔ تو اس لیے اس چیز کا بہت زیادہ خیال رکھیں، اذانوں تک انتظار نہ کیا کریں۔ جو آخری وقت آپ کو پتہ ہے بار بار آج کل اللہ تعالیٰ نے یہ سہولت دی ہے اسپیکر کی، یہ مسجدوں میں مؤذن حضرات اور یہ اللہ تعالیٰ نے جن کو توفیق دی ہے لوگوں کو روزہ رکھواتے بھی ہیں اور پھر روزہ چھوڑتے ہیں انہیں کو سے اعلان سے، تو یہ اعلان بار بار ہو رہے ہیں۔ جب اعلان ہو جاتا ہے کہ اب ٹائم ختم ہو گیا تو اس کے بعد پھر کون سا انتظار ہے؟ ٹائم ختم ہے تو بس ختم ہو گیا، اس کے بعد جب آپ پانی پئیں گے اعلان ہو گیا، اس کے بعد جب آپ پانی پئیں گے کھانا کھائیں گے اذان کے وقت آپ کا روزہ نہیں ہوگا۔ تو ان چیزوں کا یہ خیال کیا کرے، آدمی پورا دن بھوکا بھی رہے اور روزہ بھی نہ ہو۔ اور اس میں بعض لوگ ٹکا لگوانے سے کہتے ہیں اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن آج کل اکثر تو علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں نہیں ٹوٹتا۔ شرح صحیح مسلم میں بھی ہے اور شرح صحیح بخاری میں بھی ہے، بڑی تفصیل سے بحث اس پہ ہوئی ہے۔ ابھی 2-3 دن پہلے کسی نے پوچھا کہ میں نے خون چیک کروانا ہے، اسے روزہ تو نہیں ٹوٹ جائے گا؟ تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ خون جب بندہ کسی کو روزے کی حالت میں کسی کو اگر خون دینا ہے یا اپنا خون ٹیسٹ کروانا ہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزہ تب بھی ٹوٹتا ہے جب آپ کے اندر کوئی چیز چلی گئی، جوف معدہ میں کوئی چیز چلی گئی، آپ کا روزہ ٹوٹ گیا اس وقت۔ تو یہ وہ باتیں ہیں جو آپ خود بھی اس پہ عمل کریں اور اپنے جو جاننے والے ہیں، اکثر لوگوں کو ان باتوں کا پتہ نہیں ہے، اکثر لوگ اذان تک انتظار کرتے رہتے ہیں کہ اذان ہوگی تب روزہ جو ہے نا بند کر دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ عز و جل ہمیں دین متین سمجھنے کی اور پھر اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔